بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہماری اس سیریز اسلام کے سنہری موتی کی پچھلی اقساط میں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اوائل حالات، ان کی پیدائش اور اس کے بعد کے حالات پر روشنی ڈالی تھی۔ ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ وہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جانے کو تیار تھے۔ اب آگے کے حالات اور واقعات ہم اس قسط میں جانیں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئے تھے، اور محترمہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے گھر پر موجود تھے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس عہد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عموماً لوگوں کے گھروں ہی کو تبلیغ کے مرکز بنایا کرتے تھے، اور پھر ارقم بن ابی ارقم کا گھر بھی ایک تبلیغی مرکز بنا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد کی صورتحال کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے کسی نے پوچھا کون ہے؟ میں نے جواب دیا عمر۔ ان لوگوں کو علم تھا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں بہت سخت ہوں، لیکن ابھی تک انہیں میرے اسلام لانے کا حال معلوم نہ تھا، اسی لیے کسی نے دروازہ کھولنے کی جرات نہ کی۔ آخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھول دو دروازہ، اگر اللہ اس کی بھلائی چاہے گا تو اسے ہدایت دے گا۔ بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی صرف 3 دن پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، وہ بھی اس تبلیغی مجلس میں موجود تھے، اور انہوں نے بڑی بہادری اور جرات کے ساتھ کہا تھا کہ دروازہ کھول دو، اگر عمر برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کی گردن۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غرض دروازہ کھلا اور 2 آدمیوں نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑ لیا، اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو۔ پھر میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گربان کو پکڑ کر فرمایا، ابن خطاب اسلام لے آؤ۔ پھر دعائیا انداز سے فرمایا، اے اللہ انہیں ہدایت دے۔ پھر بے ساختہ میرے ہونٹوں سے کلمہ حق جاری ہو گیا۔ پھر تو مسلمانوں نے وہ نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکے کی گلیوں میں آواز گونجنے لگی۔ اپنے قبول اسلام کے حوالے سے اس سے پہلے مسلمانوں کی کیفیت اور اپنی صورتحال کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت 70 ہو چکی تھی۔ اس وقت جب کوئی اسلام قبول کرتا اور لوگوں کو اس کا علم ہوتا تو وہ اسے ٹھونکتے تھے، اور اگر اس کا بس چلتا تو وہ بھی اپنے بچاؤ کے لیے جواب دیتا۔
اسی پس منظر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے کے بعد ایک شخص کے پاس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا تو میں نے کہا، تجھے معلوم ہے میں سابئی ہو گیا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا گھر کے اندر گھس گیا کہ ایسا نہ کرنا، اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں دوسرے کے پاس گیا، وہاں بھی بالکل اسی طرح کا سوال و جواب ہوا، اور اس کے بعد اس نے بھی دروازہ بند کر لیا۔ میں نے کہا، یہ تو کوئی لطف کی بات نہ ہوئی۔ آخر ایک شخص نے مجھ سے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ لوگوں کو تمہارے اسلام لانے کا علم ہو جائے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے بتایا کہ جب لوگ حجر کعبہ کے پاس جمع ہوں تو تم فلاں آدمی سے کہو گے، دیکھو یہ بات میرے تمہارے درمیان ہی رہے، میں سابئی ہو گیا ہوں۔ سمجھ گئے؟ وہ آدمی کسی بات کو راز رکھنے کا عادی نہیں۔ یہ امر واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر اسلام کو قبول کر لینے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شدید خواہش اور آرزو تھی کہ ان کی یہ خبر کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے ہر طرف جلد از جلد پھیل جائے۔ اسی لیے پہلے تو انہوں نے اپنے منہ سے چند ایک افراد کو ایمان لانے کے بارے میں بتایا، لیکن پھر کسی کے مشورے سے ایسے آدمی کو بڑے ہی رازدارانہ انداز میں یہ خبر سنا دی کہ جو راز کو افشا کرنے میں کسی تأمل سے کام نہیں لیتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے مسلمان ہونے کا جب اس شخص نے سنا، وہ شخص کھڑا ہوا اور بڑے زور سے چلایا کہ ارے سنتے ہو لوگو، عمر بھی سابئی ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سب کے سب مجھ پر جھپٹ پڑے۔ دیر تک وہ مجھے ٹھونکتے رہے اور میں ان کی مرمت کرتا رہا، یہاں تک کہ میرا ماموں بھی آ گیا اور اسے بتایا گیا کہ عمر سابئی ہو گیا ہے۔ بس اس نے حجر میں کھڑے ہو کر آواز دی، ہاں خبردار، میں نے اپنے بھانجے کو پناہ دے دی ہے۔ یہ سن کر لوگ پیچھے ہٹ گئے، مگر میں یہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی دوسرا مسلمان پٹتا رہے اور میں اس کا تماشا دیکھتا رہوں۔ بعض روایات میں اس سے قدرے مختلف بیانات ملتے ہیں۔ بعض تاریخی حوالوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کر لینے کے بعد فرط جذبات میں بڑے جوشیلے انداز میں بھی دکھایا گیا ہے، لیکن بازار کی روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس دور کے حوالے سے خود بیان کرتے ہیں، میں نے سوچا کہ یہ کوئی لطف کی بات نہیں کہ مسلمان پٹتے رہیں اور میں نہ پٹوں، لہٰذا جب لوگ حجر میں اکٹھا ہوئے تو میں نے اپنے ماموں کے پاس آ کر کہا کہ تیری پناہ تجھ ہی کو مبارک ہو، میں اسے قبول نہیں کرتا۔ اس نے کہا، ارے ایسا نہ کرو، مگر میں نے ان کی بات مانی ہی نہیں، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ میں برابر پٹتا بھی رہا اور پیٹتا بھی رہا، یہاں تک کہ اللہ نے اسلام کو غالب کر دیا۔